إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 12 اسلامی مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، جن کا تقدس، جن کا احترام عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ وہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر نامزد کر کے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادہ اخرى اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں جن کی حرمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ان کے علاوہ باقی 8 مہینے عام مہینے ہیں، ان کی کوئی خاص فضیلت کسی خاص دن کی، کسی خاص رات کی اگر کتاب و سنت سے ثابت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ 8 مہینے برابر ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دینا بغیر دلیل شرعی کے یہ شریعت سازی ہے، یعنی شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود شریعت بنانے کے مترادف ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کو فضیلت والا بنائے، کسی کو فضیلت سے خالی کر دے، کسی کو زیادہ فضیلت دے دے، کسی کو کم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، فرمایا میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی، اے میرے نبی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کر رہے ہیں
جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے اس اقدام سے پیچھے آ گئے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے حلت و حرمت کو پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، اس چیز کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے کم فضیلت والا بنایا ہے، اس چیز کو اللہ نے فوقیت دی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وحی آگے پہنچاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتے تھے اپنی مرضی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی، تو کسی اور کو کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے کہ کسی چیز کو چاہے تو ثواب بنا دے خود ہی، کسی چیز کو چاہے تو گناہ بنا دے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ پورا ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ربیع الاول کی فضیلت میں آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے گی، کسی صحابی کا ایک قول نہیں ملے گا، کسی صحابی کا کوئی عمل آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ربیع الاول کو خاص فضیلت والا سمجھتا ہو، یا ربیع الاول کو فضیلت والا سمجھ کے اس میں کوئی خاص اعمال سر انجام دیتا ہو۔ جب بات ایسے ہے کہ نہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسا کچھ بتایا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں امت کی ایسی کوئی رہنمائی کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالمشافہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ وہ صحابہ کرام بھی ربیع الاول کے مہینے کو خاص فضیلت والا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں کوئی خاص اعمال فضیلت کی نیت سے سر انجام نہیں دیتے تھے۔ تو ہم کون ہیں بعد والے جو اپنی طرف سے یہ کام کریں اور دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ رب العزت کو یہ قطعاً پسند نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حکم اللہ رب العزت کا اور طریقہ حکم پر عمل کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب قابل قبول ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بھی بارہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی تعلیم کے بغیر آپ نے کوئی اپنی مرضی سے عمل کیا تو وہ اللہ کے ہاں رائے گاہ ہے، اس کی کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی وقت نہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا سبب بنتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا کیا مقصد، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تم اسے دین نہ بناؤ، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب نہیں کہا تم اسے ثواب نہ بناؤ، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں دی تم اسے فضیلت والا قرار نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اگر آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا کر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، چاہے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو اور چاہے کرنے والا کتنا بڑا فضیلت والا خود شخص کیوں نہ ہو۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نیت میں کسی شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں کو تو اللہ رب العزت نے جانچ اور پرکھ لیا ہے، وہ تو بڑے پاکیزہ اور بڑے معطر و مطہر دل ہیں، اور پھر ان کی نیتوں پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نیتوں کی صفائی بھی قرآن میں بیان کی۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کیسی عالی قدر تھیں کہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں ان کے فضائل بیان فرمائے، بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑیں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ گمراہی میں۔ اتنی جلیل القدر ہستیاں، ان کی نیتیں بھی پاکیزہ، ان کے کردار بھی پاکیزہ، اور جو عمل کرنے لگے ہیں وہ عمل بھی بہت اچھا۔ مثلا 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں، روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ بھی لیتے ہیں دنوں کو اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں ہی انہیں معاف فرما دیا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں آئندہ ساری زندگی راتوں کو سویا نہیں کروں گا، میں راتوں کو ہمیشہ عبادت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے میں آئندہ ساری زندگی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا صحابی کہنے لگا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کہ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت سے بس اوقات غافل ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم تھوڑا ملتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ میں تو گناہ گار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر، آپ کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ عمل جو کرنا چاہتے ہیں، نفلی روزے، کتنا عظیم عمل ہے۔ ایک نفلی روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے جہنم سے۔ اسی طرح اور کتنی فضیلتیں ہیں جو آپ رمضان المبارک میں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح راتوں کی عبادت، قیام اللیل کتنی عظیم عبادت ہے۔ فرض کے بعد سب سے اہم ترین جو نفل ہے، فرضوں کے بعد سب سے محبوب ترین عبادت اللہ کو تہجد کی عبادت، فرض نماز کے بعد۔ لیکن کتنی نیت بھی اچھی ہے، شخصیات بھی عالی قدر ہیں، عمل بھی بہت اچھے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ تم مجھ سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ انا اخشاکم واتقاکم للہ، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تو میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں، میری سنت کو چھوڑ گیا وہ۔ آپ اندازہ کریں جب صحابہ کرام جیسی عالی قدر شخصیات نیکی کی نیت سے ایک عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سنت نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور سختی سے منع فرما دیتے ہیں، قطعاً دوبارہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں۔ تو ہم بعد والے کسی عمل کو اپنی طرف سے گھڑیں، اس کو نیکی بنائیں، بطور عبادت اس کو پیش کریں اور اس کو کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کامیاب ہو جائے اللہ کے ہاں؟ وہ کیسے قابل قبول ہو جائے گا وہ عمل؟ اس لیے بدعت جو ہے دین میں اضافہ اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں۔ آپ کسی درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو ماپ دیتے ہیں، دیکھیں یہ میرا جسم آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو ماپ لیں، اتنے بازو ہیں، اتنی شلوار ہے، اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی، اتنا کالر، اتنا بین، سارا کچھ اس کو بتاتے ہیں، یا آپ اس کو اپنا ایک جوڑا بطور ماپ دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے، یہ آپ کے پاس سیمپل ہے،
اسی کے مطابق آپ نے ہو بہو تیار کرنا ہے۔ اب کامیاب درزی کون ہوگا؟ گاہک کس سے خوش ہوگا؟ کام کروانے والا، سوٹ سلوانے والا کس درزی سے خوش ہوگا؟ جو بے عین ہی اس کے دیے ہوئے ماپ کے مطابق اس کو جوڑا سلائی کر کے دے، اور اگر وہ سلائی کرتے ہوئے اس کے بازو 5 انچ لمبے رکھ دے، اس کی شلوار 3 انچ چھوٹی رکھ دے، اس کی لمبائی جو ہے وہ 6 انچ لمبی کر دے، اس کی چوڑائی جو ہے وہ کم زیادہ کر دے، اس کی جو اس کا بین ہے اس کو بڑا کر دے، اس کا کالر بڑا کر دے، تو بتائیں کبھی اس کو پسند آئے گا؟ جو سلوانے والا ہے سوٹ، وہ کبھی اس سوٹ کو قبول نہیں کرے گا کہ بھائی میں نے جو ماپ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا، سیمپل دیا تھا تمہیں، اس کے مطابق ہو بہو سینا ہے، تم نے اپنی مرضی کر دی۔ یہ ہمارا مخلوقات کا حال ہے، ہمارا مخلوقات کا، اور اللہ خالق اور مالک، اس نے آپ کو ایک سیمپل اور نمونہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے تم نے عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ طریقہ تم نے اپنانا ہے، اور آپ عمل اپنی مرضی کے کر کے چلے جائیں، اپنی طرف سے ثواب، اپنی طرف سے گناہ، اپنی طرف سے فضیلتیں گھر کے دنیا سے چلے جائیں اور اللہ رب العزت کو جا کر پیش کریں، اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرمائے، اللہ رب العزت نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پابند کیا ہے، حکم میرا ہے، طریقہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تب قابل قبول، ورنہ اللہ تو صحابہ کا عمل قبول نہیں کرتا، صحابی نے عمل کیا ہے نا، ارادہ کیا ہے کہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قطعاً ایسا نہیں کرنا، حالانکہ عمل نہیں ہے کہ ہمیں آج یہی کہا جاتا ہے، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، ذکر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ یہ بیان کرنے سے روکتے ہیں، آپ ہمیں درود کی محفل لگانے سے روکتے ہیں، بھئی ہم کیوں روکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور کمال یہ تو ہمارا دین اور ہماری شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو نجات کا سبب ہے، ہم کیوں روکیں گے اس سے؟ ہمیں آپ سے وہی اختلاف ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے چھینک مار دی، چھینک ماری، چھینک مار کے اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سب سے پہلے اس اشکال کو دور کیا جو آج ہم دور کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ ہمیں ملامت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نیکی سے روک رہے ہیں، ہمیں نیک اعمال سے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سب سے پہلے، نباز تھے نا، طبیب سے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سننے کے بعد اس کے ذہن میں فوری یہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سے روک رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نا بھی الحمدللہ کہنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، وہ تو چھینک مار کے کہنا، سلام کیوں پڑھ رہے ہو، سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے اس نے یہی کہنا تھا کہ سلام نیک عمل ہے، ہم کیوں نہ سلام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام سے آپ روک رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے ہی فرمایا میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں بھی بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں کوئی سلام کا منکر نہیں ہوں، لیکن ولیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے موقع پر ہمیں اپنے اوپر سلام بھیجنا نہیں سکھایا، اس موقع پر کیوں کر رہے ہو؟ ویسے سلام بھیجو جتنا مرضی، لیکن یہ جو موقع تم نے خاص کر دیا اس موقع پر آپ سلام بھیج رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ بس یہی ہمارا اختلاف ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ درود پڑھیں، آپ سلام پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کمال سب کچھ بیان کریں، آپ کی سیرت ساری زندگی بیان کرتے رہیں، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا وہ اپنائیں، اس کے بغیر آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے نیک اعمال ضرور بجا لائیں، ہمیشہ بجا لائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہر طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اپنائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بتا دی، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دی۔
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا کر، تربیت پا کر اس عمل کے بڑے سخت خلاف تھے، بڑے سخت خلاف تھے۔ تھوڑی سی ایسی کوئی وہ دیکھتے کہ کسی نے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے تو ناراض ہو جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کے، گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، ذکر گننے کے لیے، ذکر کی مجلس اور محفل لگا، اجتماعی ذکر جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ لگاتے ہیں ایسی مجلسیں اور محفلیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے بھئی سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں مسجد میں۔ وہ کہتا ہے سارے 100 دفعہ الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اس طرح سارے مل کے 100 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے۔ فرمایا ابھی اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی بڑی کثرت کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے جو ہمارے پاس بطور تبرک موجود ہیں وہ ابھی پھٹے اور بسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے برتن ہمارے پاس موجود ہیں وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے ابھی سے اپنی طرف سے دین میں اضافے شروع کر دیے۔ فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے، یا تو جو طریقہ تم لے کر آئے ہو، جو طریقہ تم نے اب بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، تم زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کو راضی کرنا جانتے ہو، یا پھر تم گمراہی پر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یقیناً یہی بات ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کوئی بری بات ہے؟ آپ کریں، ہر وقت ذکر کریں، لیکن جب اس کو ایک مقرر طریقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا جاتا ہے تو صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نیکی کا عمل ہی تو ہے نا، اچھا ہی کام ہے نا، اچھا کام اپنی طرف سے کر لیں تو کیا حرج ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر دین میں کیا گیا اضافہ گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ کہیں کہ بڑا اچھا عمل ہے، بہت نیکی کا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ دین میں اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو کتنا اچھا کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے بچو لوگو، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے طریقے داخل کرنے سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بڑی خطرناک چیز۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا، دین ہو بہو کتاب و سنت کی روشنی میں جس طرح آپ کے پاس آیا ہے اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، کسی چیز کو فضیلت والا قرار دے، کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے۔ آج لوگوں نے اب سفر کا مہینہ گزرا ہے تو اس کو منحوس قرار دیا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ اس میں نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے دخل اندازی کی کوشش ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ دیکھیں جن 4 مہینوں کی فضیلت ثابت ہے ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ربیع الاول کی فضیلت ہوتی تو ہم بھی اس کو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ کا فرمان ہے کہ ربیع الاول بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ہم اس کی تبلیغ کرتے، اس کا پرچار کرتے، لوگوں کو اس کو بتاتے۔ ہم کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کی کوئی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ اگر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے، شریعت آپ کی اللہ کتاب و سنت میں نازل نہیں ہوئی، آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ آپ اس کی کوئی فضیلت بیان کریں یا نہ کریں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں صرف آپ کی خیر خواہی مقصود ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے آپ ہمیں بھی بتائیں، ہو سکتا ہے ہم تک نہ پہنچی ہو، آپ کے پاس آئی ہو، ہم نے آج تک نہ پڑھی ہو، ہمیں بیان کریں، ہمیں بتائیں، ہم اس کو قبول کریں گے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف سے دین گھڑ کر اس کو ثواب بنانے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔